آج کا موضوع ہمارا پاکستان کے حوالے سے ہے اور پاکستانیت کے حوالے سے ہے۔ ایک شے دیکھیے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ وہ وقت یاد کرو جب تم تعداد میں تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، تمہیں زمین پر کمزور سمجھا جاتا تھا، اور یہ بھی اس کے ساتھ کہ تمہیں یہ ڈر تھا کہ دشمن تمہیں اڑا کر نہ لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں سے تم پر کرم کیا، تمہیں رہنے کی جگہ ملی، زمین ملی، اور تمہیں رزق ملا۔ تم شکر اس بات کا ادا کرتے رہو۔ یہ سورہ انفال کی آیہ مبارکہ مخاطب اس کے صحابہ کرام ہیں کہ جب ہجرت کے بعد مدینہ منورہ مسلمان پہنچے اور وہاں مسلمانوں کی سیٹلمنٹ ہو گئی، ہر کوئی اپنے اپنے کام کاج میں مصروف ہو گیا، مالی آسودگی بھی آنے لگ گئی، تو پھر اس مالک تعالیٰ کے ہاں سے یہ بات ایک یاد کروائی گئی کہ اپنا مہاجرین جو ہیں وہ اس وقت کو یاد کریں، اس دور کو یاد کریں کہ جب یہ مکہ مکرمہ میں تھے، تعداد میں بہت تھوڑے تھے اور تقریباً کمزور لوگ تھے۔ جتنے طاقتور یا سردار، ان کی بہت بڑی اکثریت اسلام کی دشمن تھی، مسلمانوں کی دشمن تھی، اور اس دشمنی میں جن لوگوں پر بہت زور چلتا تھا، جو غلام تھے اس وقت، کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا دیکھا جائے تو جس طرح سے ان کو گرمی وہاں 12 مہینے پڑتی ہے، ریت ہے، پتھر ہیں، اور اتنی گرمی ہوتی ہے کہ وہ پتھر یا ریت اتنی سخت گرم ہو جاتی ہے کہ شاید اگر جوتے کا تلوا آج کے دور میں بھی جوتے کا تلوا ذرا نرم ہو تو پاؤں تک اس کی حرارت پہنچتی ہے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعات میں بات ہے کہ تپتی ریت پر لٹا دیا جاتا تھا، اور جب پیاس کی شدت سے وہ پانی پانی پکارتے تھے تو ان کو یہ آفر کی جاتی تھی کہ اسلام چھوڑ دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات کو چھوڑ دو، تو ان کا یہ تھا کہ اسلام نہیں چھوٹے گا۔ یہ تکالیف کی بات اس میں، اور جو لوگ تھے وہاں اس طرح کے کمزور، ظاہر ہے کہ جو سرداران تھے یا کھاتے پیتے یا اچھے گھرانوں کے کہ جن کی تعداد زیادہ تھی، ان کو کچھ کہہ نہیں تھے سکتے، لیکن قدورت ان کے اندرون میں موجود تھی۔ اس وقت کی حالت یہ تھی کہ جب مسلمان جو کوئی طاقتور تھے، قبائل کے سردار تھے یا طاقتور قبیلے کے لوگ تھے، ان کو وہ کہہ کچھ نہیں تھے سکتے، قدورتیں ان کے دلوں میں موجود تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام قبول کرنے سے پہلے جو حال انہوں نے اپنی بہن اور بہنوئی کا کیا، یقیناً ان کا بہنوئی ان کے لیول کا تو تھا، جہاں بہن بیاہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اسلام دشمنی میں یہ اتنے تھے آگے۔ یہ بھی ہوا کہ حضرت ابو طالب کے پاس گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھتیجے کو اس دین کی تبلیغ سے روکو، اور یہ بھی دھمکی دی، پہلے لالچ دیا کہ جس قبیلے میں چاہیں ہم شادی کروا دیتے ہیں، جو مال و دولت چاہیں ہم انہیں دے دیتے ہیں، سردار بننا چاہتے ہیں تو ہم انہیں سردار قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ نہیں ہوا جب، تو پھر دھمکیاں بھی دی۔
پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ یہ اس وقت کی حالت کہ مسلمان جب مدینہ منورہ پہنچ گئے تو آسودگی میں آئے، امن میں آ گئے، لیکن ان لوگوں نے وہاں بھی مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اس پورے سینیریو کو اگر ہم 1947 کے ہندوستان میں دیکھیں تو کیا یہی شے ہے یا نہیں؟ دو قومی نظریہ، اس وقت علامہ اقبال نے دو قومی نظریہ دیا 1929 میں الہ آباد کانفرنس میں، اور اس کی بنیاد یہ تھی کہ چونکہ ہندو شاطر ہے، ہندو کاروبار میں بہت تیز ہے، ہندو غلبہ ہے، ہندو تعداد میں زیادہ ہے، اور مسلمانوں کے لیے یہ جگہ کوئی نہیں چھوڑے گا۔ اور یہ جو علامہ اقبال کی وسعت نظر ہے، جو ان کا وجدان ہے یا ان کا کشف ہے یا ان کا الہام ہے، اس نے بعد میں آنے والے وقت کو اس وقت پہچان لیا اور مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کر دیا جہاں مسلمان اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کر سکیں۔ کیا آج وہ بات پروو ہو رہی ہے یا نہیں؟ آج ہندوستان کا، انڈیا کا مسلمان، صرف مسلمان نہیں، باقی تمام اقلیتیں بھی اس بات پر، اب یہ جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے یا پورے انڈیا میں ہو رہا ہے، اس بات پر اب پشیمان، یا پشیمان تو شاید نہیں کہنا چاہیے، پریشان ہیں یا نہیں؟ اور یقیناً پشیمان، مسلمان خاص طور پر پشیمان بھی ہوں گے، لیکن وہ ہٹ دھرمی والی ایک بات کہ اس وقت ان کے بڑوں نے نہیں تھا مانا، آج وہ بھی نہیں مان رہے۔ کہ ایک صاحب نے تقریر سنی کہ اس نے یہ پاکستان کی حکومت کو مخاطب کر کے تم اپنا رکھو، ہم اپنا سنبھال لیں گے۔ اور میں درمیان میں اپنے مشاہدے کی بات گزارش کروں کہ پاکستان کا یا پاکستانی کا ہندو اتنا مخالف نہیں ہے جتنا انڈین مسلمان ہے، اور یہ شاید اس کا ایک پریجوڈس ہے، اس کے اندرون کی ایک حسرت ہے شاید یہ، کہ جو ان علاقوں میں تو رہتے تھے مسلمان، جو وہاں سے مہاجر ہو کے آئے، یہاں ان کو پوری طرح سے ویلکم بھی کیا گیا، کمپنسیٹ بھی کیا گیا، اور وہ آج یہاں بھی اچھے احوال میں، اچھے انداز میں، اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہیں، ملازمتیں بھی کر رہے ہیں، تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، سارا کچھ ان کا۔ یہ چیزیں کہ یہ ملک ہمیں مل جانا، یہ یقیناً اس مالک تعالیٰ کی مہربانی، اس مالک تعالیٰ کی عطا کہ اس نے ایک دو داڑھی کے بغیر لوگ، دونوں ہی پینٹ کوٹ پہننے والے، دونوں کا ایک کا فلسفی شاعر، اور شاید کچھ لوگوں کے نزدیک فلسفی مسلمان ہی نہیں ہوتے، یہ باقاعدہ ایک طبقہ ہے اور وہ اس کو نہیں مانتے۔ اور پھر یہ بھی کہ اس دور میں کہ 1940 کے بعد کا دور اگر دیکھا جائے تو مخالفت کرنے والوں میں ہندو تو اس کی تو اگر نہ کرتا تو حیرانگی والی بات ہوتی کہ اس نے پاکستان کی مخالفت نہیں کی۔ ان لوگوں نے بھی مخالفتیں کی جو دین کا نام لینے والے تھے، لیکن آج وہ دور آ گیا ہے کہ جن لوگوں نے اس وقت قائد اعظم کو کافر اعظم بھی کہا، ان کے خلاف اس طرح کی باتیں کی، وہ آج بھی پاکستان کا جھنڈا اپنے مدرسے میں جلا رہے ہیں۔ اور یہ اس ایک حسرت کی بات ہے کہ ان کے بزرگوں نے بڑا پاکستان جانا کیوں قبول نہیں کیا، اور جو یہاں آ گئے انہوں نے یقیناً امن پایا، وہ امن میں آ گئے، وہ بہتر فضا میں آ گئے، وہ اچھی فضا میں آ گئے۔ اور
اب اس ملک کے بننے کے بعد کی بات، کیا ہم لوگ جو ان لوگوں کے وارث ہیں کہ جنہوں نے پاکستان بنانے میں عملی کردار بھی ادا کیا، یا جنہوں نے ہجرت کی، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اس میں عملی کردار ادا کیا یا جن لوگوں نے ہجرت کی، شاید ہی اب ان میں کوئی زندہ ہوں لوگ، اب ان کے وارثان ہیں آگے۔ کیا جو یہ نعمت ملی ہمیں، کیا ہم اس کا حق اسی طرح سے ادا کر رہے ہیں جس طرح ہونا چاہیے؟ کیا جو قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ تم شکر ادا کرتے رہو، کیا اس نعمت پر ہم اس کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہے ہیں؟ کیا اس ملک کی حفاظت ہم اسی انداز میں کر رہے ہیں جس طرح ایک ملک کی حفاظت کرنی چاہیے؟